رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 13واں پارہ سورہ یوسف چل رہی ہے۔ پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع کا ذکر ہے کہ جب ان بڑے بڑے مقدمات سے سرخرو ہو گئے تو یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے، فرمایا میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، لفظ تو گناہوں اور برائیوں پر حکم دیتا ہے، کوئی ایک عام نفس جس پر اللہ رحم کرے وہ بچتا ہے۔ میرے رب نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے ان مسائل و مشکلات سے نکالا، یہ اللہ ہی کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی یوسف علیہ السلام کی طرف دوڑ رہی تھی، ہم نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ قرآن پاک میں 3 قسم کے لفظ کا ذکر ہے، ایک ہے امارہ، حکم دیتا ہے برائی کا، دوسرا لوامہ، اس کی اصلاح کی جائے تو پھر وہ گناہوں پر ملامت کرتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، اور تیسرا مطمئنہ، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جس کا سورہ فجر کے اندر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف جا، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہو تو اسے راضی ہو۔ کیسے؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے امتحان ختم ہوئے، مسائل مشکلات ختم ہوئے، اب ترقی کی باری آئی، اور ترقی میں دوسرے قسم کے امتحان آ گئے۔ امتحان تو زندگی میں انسان کو ہوتا ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا لے آؤ، آئے گئے یوسف علیہ السلام، بات چیت کی، اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا الیوم لدینا مکین امین، آج آپ ہمارے پاس ایک بڑے مرتبے والے ہیں اور امانت دار ہیں، آپ بڑے امیر ہیں، لہذا میرا ہاتھ بٹائیں، حکومت میں شریک ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ سے امداد لینی ہے تو جو مشکل کام ہے وہ مجھے دے دیں، آگے قحط آنے والا ہے تو اس قحط سے نجات کیسے ہوگی؟ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس کو کنٹرول کر کے دکھاؤں گا۔ تو اس طرح پھر ہوتے ہوتے بعد میں پوری ہر قسم کے بادشاہی اختیار ان کو مل گئے۔ شروع میں اس طرح ابتدا ہوئی، اور انہوں نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے جب خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ اللہ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ۔ اب پہلا امتحان شروع ہوا، بھائی آ گئے، قحط پڑ گیا، اللہ نے انہوں نے اعلان کیا تھا اپنے ملک کے علاوہ بھی دوسرے ملک کے لوگ بھی ایک اونٹ کا بوجھ یہاں سے غلہ خرید کے لے جا سکتے ہیں، ہر 10 آدمی ہے 10 اونٹ لے
جتنے مرضی. تو بات وہاں بھی پہنچی بھائیوں کے پاس. ادھر بھی کہا تھا وہ آگے. جب پہنچے تو حضرت نے پہچان لیا. ان کو تو ان کے تو خیال میں نہیں تھا. وہ پتہ نہیں پر کب کتنے غلامی کر رہا ہوگا. یہ تو نہیں تھا کہ اب وہ ہمارا بادشاہ ہے یہاں. فعرفهم وهم له منكرون. انہوں نے حال ہمیں پوچھ لیا سارا کچھ. جب جانے کے لیے ان کو تیار کیا تو خود سارا سامان خود تیار کرایا اپنے کارندوں سے. انہیں کہا تم ہاتھ ہی نہ کرو. اور جاتے ہوئے کہا کہ جو تمہارا بھائی نہیں ہے, پوچھا تھا نا ان سے کوئی اور بھی ہے, وہ سارا کچھ بتاتے ہیں. تو آئندہ دوبارہ اگر آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا. اگر تم نہ لے آئے تو پھر تمہیں بھی کچھ نہیں کرے گا. اور تیسری بات یہ کی کہ آپ نے کارندوں سے کہا انہوں نے جو غلے کی ادائیگی کے لیے جو کچھ دیا ہے یہ انہی کے سامان میں, ان کو پتہ بھی نہ لگنے دو. ان کے سامان میں پھر واپس اللہ اللہ. یہ بھائی واپس آ گئے. فوراً ہی اپنے باپ سے کہا یا ابانا منی من الکیل فارسل معنا خوانا نبتل. آئندہ کے لیے تو ہمیں روک دیا گیا. وہ شرط لگائی اگر آپ پوری کر دیں تو انشاءاللہ لائیں گے. ہمارے بھائی کو بھی ساتھ نہیں دے. یہی بات کی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت کریں گے. چھوٹا ہے حفاظت کریں گے. فرمایا ہاں جیسے تو نے یوسف کی حفاظت کی اسی طرح حفاظت کرو گی. میں تم پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں. نہیں مانا. انہوں نے سامان بعد میں کھولا. کھولنے میں دیکھا تو وہ جو پونجی تھی ان کی یعنی وہ سمندر تھا وہ اس میں واپس ہے. بڑے خوش ہو کر کہنے لگے ابا اور ہم کیا تلاش کرتے ہیں. یہ ہمارا سامان بھی پیسے اور چیزیں بھی ہمیں واپس کرتی ہیں. اب خریدنے کے لیے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. وہی ہم خریدیں گے. اور ایک اونٹ گھر لے کر زیادہ بھی لائیں گے. تو آپ کیوں نہیں اجازت دیتے. بہرحال باپ ہے بیٹے ہیں باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجتا تو ہوں لیکن ایک میری شرط یہ ہے اس کو چھوڑ کے نہیں آنا. کہیں تم سارے ہی پکڑے جاؤ کسی مشکل میں پھنسو تو پھر ہے. یہ نہیں کہ تم واپس آؤ جو وہ وہیں رہے. کوئی ایسی بات ہو تو یہ نہیں. اس کا اعتماد دلاؤ. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تیاری ہو گئی. فرمایا بیٹا ایک نصیحت میری یاد رکھنا. جب شہر میں جانا سارے ایک ہی راستے سے نہ جانا. مختلف راستے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. جب 11 نوجوان خوبصورت جب گزریں گے تو کہیں لوگوں کی نظر نہ لگ جائے. اس واسطے والدین اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے سارے طریقے اختیار کرتے ہیں. فرمایا یہ ایک میرا خیال ہے باقی میرا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ. پہنچ گئے مصر میں جیسے باپ نے کہا تھا. وہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی وہ تجویز کام نہ آئی. اللہ تعالیٰ علم والے ہیں. اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بہرحال دوبارہ پہنچ گئے. اب بھائی بھی آ گیا چھوٹا بنیادی. اب اس کو الگ کیسے کریں سمجھائیں کیسے. یہ تدبیر کی کہ ہم 2 آدمیوں پہ ایک کمرہ دیں گے. تو 11 بھائی تھے. 2 وہ تو ایک ہی کمرے میں 6 کمروں میں آ گئے. باقی وہی بچہ بچ گئے. فرمایا چلو اس کو میرے ساتھ ہی رہنے دو. اب الگ ہو گئے. قال إني أنا أخوك ولا تبتئس بما كانوا يعملون. جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے تو بھائی کو تسلی دی پریشان نہ ہونا میں تیرا بھائی. اللہ اب اس کو تو بتا دیا
لیکن آپ نے کسی کو نہیں بتانا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نہیں تھا, یوسف علیہ السلام کو بھی بتانا نہیں ہے, چلنے دو کام. تیاری ہو گئی, واپس جانا ہے, تو سامان تیار کرا دیا. تو ایک پیالہ تھا شاہی, وہ کتنا قیمتی پیالہ تھا, جتنا بھی تھا, اس سے کئی کام, پانی کا کام بھی ہوتا, وہ ناپ کا کام بھی کر دیتے. سوال ملک, بادشاہ کا بڑا پیالہ تھا, اس کو بھی حضرت بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا. تیار ہو گئے. جب قافلہ یوں تیار ہو کے نکلنے کو تھا تو اعلان ہو گیا, آئے قافلے والوں کو چور ہو, چوری کر کے جا رہے تھے. وہ حیران ہو گئے, یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. ہم پہلے بھی آئے تھے, آپ کو پتہ ہے, آپ جانتے ہیں ہم فسادی لوگ نہیں ہیں, نبوت کا خاندان ہے ہمارا, ایسے لوگ تو نہیں ہم چوری کریں. اور ہم اتنے محتاط ہیں کہ کہتے ہیں جب وہاں آج سے آئے تو اپنے اونٹوں کو چھکے چڑھا رہے تھے کہ لوگوں کے درختوں سے پتے بھی لگائیں. اور کہا ہم تو چور ہی نہیں ہیں, یہ کیسے ہمیں الزام لگا دیا ہے. انہوں نے کہا اگر چور نہیں تو ٹھیک ہے, آخر ہم تلاشی تو لیں گے, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ جو مجرم نکلا اس کی سزا کیا ہوگی. انہوں نے کہا ہماری شریعت میں سزا اس کی یہ ہے کہ جو چوری کرے گا, جس کی چوری کی ہے, 1 سال اس کی خدمت میں رہے گا. یہی تو چاہتے تھے یوسف علیہ السلام. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وَوَضَعَ بِيَوْمٍ قَبْلَ بِآيَةٍ, حکمت کا بیان ہے. پتہ تو تھا کس سوال میں وہ پیادا ہے, شک ہو سکتا تھا کہ خود رکھا ہے انہوں نے, اس واسطے پہلے دوسروں کے سامان کی تلاشی, دوست بندوں کی تلاشی نہیں نکلا, بلکہ ان کو اور مطمئن کرنے کے لیے یار نہیں نکلا تو اس کے پاس نہیں ہوگا, جاؤ. انہوں نے کہا نہیں جی, وہ خوش ہو, نہیں جی نہیں. تو پھر بھی بات کہیں کوئی الزام لگ سکتا ہے کہ سامان دیکھ لو. اچھا یار تمہارا مطالبہ ہے, کر لیتے. وہ جو ہی بولا تو وہ کیا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تدبیر ہم نے سکھائی ہے. تم نے یوسف پر الزام نہ لگانا کہ انہوں نے اس پر ان کے ساتھ دھوکہ کیا کہ نہیں کیا ہے. كذلك كدنا يوسف ما كان يأخذ أخاه في دين مالك إلا إن شاء الله نرفع درجات من نشاء. ہم نے ان کو سکھائی ہے, اس واسطے انہوں نے ایسا کیا ہے. جب چوری ثابت ہو گئی, اب ایک بیوقوفیت سے ایک اور ہو گئی, بھائیوں سے کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی پہلے تھا, اس نے بھی چوری کی. پہلے تو کہتے ہیں بیوقوفی ہے, پہلے ہم چور نہیں ہیں, ہمارا خاندان ہی ایسا نہیں. اب چوری بھی نکل آئی اور کہنے لگے جناب تو اس کے پہلے بھائی تھا, اس نے بھی چوری کی. ایسے لوگوں پر غصہ تو آتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کو غصہ تو ہے, دل نے کہا تم شر مکانا, چور تو تم کے بھائی کو اپنے وہاں سے پاک چوری کر کے لائے تھے, لیکن اب اسی پر الزام لگا رہے, وہ چور تھا, وہ چوری. بہرحال کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر نہیں کیا انہوں نے, دل میں کوئی انسان کیا ہی جاتا ہے. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا. بات ہو گئی ثابت, اب بنیامین نے 1 سال یہاں رہنا ہے. اب بھائیوں کو خطرہ پڑ گیا کہ باپ کو کیا کام دے. کہنے لگے عزیز مصر ایک درخواست ہے, یہ بچہ ہے اور اس کا باپ بوڑھا ہے, ہم باقی جو 10 آدمی ان میں سے اس کی جگہ رکھ لو, اس کو واپس جائے. قال معاذ اللہ ان نأخذ الا ما وجدنا متاعنا. فرمایا یہی لفظ کہا تھا جب زلیخا نے دعوت دی تھی, معاذ اللہ, میں اللہ کی بڑا میں آتا ہوں, یہ کام میں نہیں کر سکتا.
یہاں بھی وہی لفظ فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، قصور کس کا ہو تو پکڑو کس کو، صدا تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہی رہے گا۔ مایوس ہو گئے، آپس میں بیٹھے، بڑا بھائی جو فیور کرتا رہتا تھا اس نے کہا میں دبئی نہیں جاتا، واپس میں نہیں جانا، تم جاؤ، میں اپنے ابو کو کیا منہ دکھاؤں گا، یوسف میں تم نے پہلے زیادتی کی ہے، اپنی امیر کے ساتھ یہ ہو گیا، میں تو کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوں، لہٰذا میں ادھر رہتا ہوں، جاؤ اور ابو سے کہہ دینا ابن کا سرک۔ اب یہ ویسے حقیقت میں سچے تھے، سامنے ہوا تو آپ کے بیٹے نے، اور یہی کا بھائی نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے نے، جب کوئی بری چیز ہو تو دوسرے کی طرف نسبت کرے، آپ کے بیٹے نے چوری کیا ہے، ہم تو ظاہری بات کرنے والے تھے، اندر کیا ہوا یہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ اس قافلے سے بھی پوچھ سکتے ہیں جس میں ہم آئے ہیں، اور اس بستی سے بھی پوچھ سکتے ہیں جہاں یہ نبوہ ہوا ہمارے سچے ہونے کا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں، یہ تم نے اپنی بات بنائی ہے، حقیقت یہ بھی نہیں ہے، بل سولت انفسکم امرا فصبر جمیل، یہی بات کی تھی جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا بھیڑیا کھا گیا، اب بھی یہی کہا میں صبر جمیل میرے لائق ہے، میں صبر ہی کروں گا، تمہیں کیا کہوں میں اللہ پر، لیکن یہ بات تم نے بنائی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر صرف ان باتوں کو کہیں کہ یہ 10 ہیں تو پھر تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے علم غیب نہیں رکھتے تھے، انہوں نے بات نہیں بنائی تھی۔ اگر یوسف علیہ السلام کے کا بھائی اس کو ساتھ ملا دیں تو پھر سچی بات ہے کہ انہوں نے بات بنائی تھی۔ ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے اے افسوس ہے یوسف پر، بات بھی اس کو بھی یہ تو چلو ہے نا، پتہ تو ہے آج نہیں تو کل آ ہی جائے گا، افسوس ہے یوسف پر، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، غم سے ڈھال ہو گئے، پھر تانے شروع کر دیے گھر والوں نے، اللہ تفتر تو ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتے کرتے گل کے مر ہی جائے گا، لیکن میں نے تم سے کیا شکایت کی ہے، میں اپنی اندر کی بات اپنے خدا سے بھی نہ کروں، اس پر بھی پابندی ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اب میری ہدایت یہ ہے کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، پہلے یوسف کا نام، بیٹا جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کے واپس لانے کی تدبیر کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کافی لوگ مایوس ہوتے ہیں، ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ اب تیسرا سفر ہو گیا، اب ان کے پاس سامان خریدنے کے لیے، غلہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں، کچھ چھوٹے موٹے شہر وہی ہوں جو یوسف علیہ السلام کو بیچ نہیں ہوتے، شاید یہاں بھی مزاج مز جاتے، تھوڑی سی موٹی سی پوری تھی، ہر وقت بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو اب جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے عزیز مصر ہم میں تکلیف ہے، ہم تنگ دستی میں گزر رہے ہیں، ہمارے پاس تھوڑی سی گھٹیا سی پوچھی ہے، یہ لے لیں اور اس کا سامان اس کا غلہ پورا دے دیں، اور آپ صدقہ بھی کریں ہمارے اوپر، متصدق کرے گا، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ آپ دیکھتے ہوتے ہیں، دے دے سخیہ راہ مولا تیرا، اللہ ہی بوٹا رہے گا، کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کا دریوزہ گھر بنا کر کھڑا کر دیا، وہ وقت تھا، اب یہ وقت آ گیا، اب اثر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی ہو گئی، بس امتحانات سب کے پورے ہو گئے، اب ان کو بتا دیں۔ اس واسطے یوسف کا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، عذر بھی ہو گئے، تم نے جو یوسف اور اس کے بھائی سے کرتے رہے ہیں تمہیں وہ یاد ہے جب تم نادان تھے، اللہ نادانی میں تم نے کیا ہے، اللہ اب تو وہ پریشان ہو گئے کہ أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، آپ ہی یوسف ہیں؟ جی ہاں
میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، تو بھی میرے بھائی، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ہم نے آج تک صبر کیا ہے، اللہ نے اس کا اجر دیا ہے، یہ حالت ہے۔ قالوا تالله لقد صدق الله علينا وإن كنا لخاطئين، قسم کا کہنے لگے اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے، پسند کیا ہے ہمارے اوپر، ہم گناہگار، ہم خطا کار ہیں، ہم ہی غلطیوں کے پتلے ہیں، اب مان کے کریں۔ حوصلے ہوتے ہیں پیغمبر کے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں، کوئی الزام نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ کوئی وہ تو ڈر گئے ہوں گے نا، پتہ نہیں ابھی حکم ہو جائے گا تو ہمیں پکڑ کے قید میں ڈال دیں گے۔ فرمایا نہیں، تم میرے معزز مہمان ہو، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ اللہ، یہی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی تواضع سے گردن پلان سے لگ رہی تھی، لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں، فرمایا میں آج وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے سبحان اللہ۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، اللہ، وہی تمہارے اوپر الزام نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، کسی کو غلام نہیں بنائیں گے، کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، جیسے بستے تھے بس ہے، کوئی بات نہیں، کسی کو بھی وہ لمبی بات ہو سمجھ پا رہا ہے۔ اب فرمایا جاؤ واپس، تو یہ میری قمیص لے جاؤ، اللہ اکبر، یہ میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھو گے تو ان کی جو نظر کمزور ہو گئی ہے وہ صحیح ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد تم تیاری کر کے پورا خاندان یہاں آ جاؤ، تم اب شاہی خاندان ہو، سبحان اللہ اللہ، آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ ان کو بھیج دیا، قافلہ آ گیا، قافلہ وہاں سے چلا تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا گھر والو آئے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ انی لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون، اگر تم بڑھاپے کی وجہ سے بہکا ہوا نہ کہو تو میں خوشبو محسوس کر رہا۔ گھر والے نے کہا بابا ہے میرے، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، پرانی غلطی میں آپ بیٹھے ہیں، ابھی یوسف کا پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا، تو اس کی اب خوشبو بھی آنے لگی۔ اتنے میں قافلہ جب آ گیا تو قمیص آپ کی آنکھوں پر رکھی، فرتد بصیرا، نظر تیز ہو گئی، فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بے شک، اب آ گیا یوسف کی معلوم سارا کچھ ہو گیا، چاہے قمیص کے کرش میں ہے، 3 جگہ قمیص کی حالت، پہلی دفعہ یوسف کی قمیص آئی تو یعقوب علیہ السلام کو غم سے ڈھال کر دیا، وہ بھائی خون اڑول کر کے لائے تھے، وہ بھی یوسف کی قمیص تھی، اور اب یہ قمیص بھی یوسف کی ہے جس کو آنکھوں پہ رکھنے سے نورانیت واپس آ گئی، اور وہ بھی قمیص تھی جس کو دیکھ کر اتنے بڑے الزام کے اندر قمیص کو درمیان میں بنا کر شاہد بنا کر فیصلہ ہوا کہ یہ آگے سے پٹی ہے یا پیچھے سے پٹی ہے، وہ قمیص کی وجہ سے ہوتا۔ یہ اوتار چڑھاؤ گے واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کی میں نے اکٹھے کر کے وہاں مقاصد القرآن میں الگ الگ کر کے تو پڑھو، کتابیں پڑھتے ہیں بس وہ کیا کہیں، قرآن پڑھو، قرآن ایک ایک چیز سارے آپ کہتے تفسیر کا بہت لکھی گئی وہاں پڑھنے کے بعد سے فرمایا ہاں یہ نہیں کہا کہ تم مجھے آج تک نہ لکھتے تھے، فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے، میں بھی معاف کروں گا، اور میں پچھلی رات اٹھ کے تمہارے لیے معافی کی دعا مانگوں گا۔ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ اب چوتھا بندہ سفر ہوا، اب خاندان پورا ہی آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام سامنے آ کر استقبال کیا اور گھر لے گئے، مدر شاہی وہاں تخت پر بٹھایا،
ورفع ابويل العرش فخروا له سجدا. جب تخت پر بھائی بھی اور ماں باپ بھی، ماں آپ حقیقی نہیں تھی، دوسری تھی، بہرحال ماں تو تھی، ان کی ماں سے فوت ہو گئی تھی، تو باقی عوائد حکومت بھی لوگ تھے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے. جو ہی یہ تخت پر گئے تو سارے سجدے میں پڑ گئے. سبحان اللہ. اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت ھذا تعبیر الرؤیا یا من قبل، ابا جان یہ میرے خواب کی یہ تعبیر پوری ہو گئی جو میں نے دیکھا تھا، اور اسی طرح میں نے دیکھا تھا پورا ہو گیا. اب ایک تقریر کرتے ہیں عجیب ساری زندگی کو نچوڑ کے اکٹھا کر کے بتا دیتے ہیں، اور اس میں الزام کہیں بھی نہیں لگاتے، اللہ کا احسان بتاتے ہیں. فرمایا قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے اللہ کا احسان ہے مجھے قید سے نکالا. اتنی بات، قید کو ساری باتیں کہ ایک لفظ کہ جو قید سے مجھے نکالا اس کا احسان ہے. دوسرا بات یہ کی یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں دیہات سے شہر میں لائی. سبحان اللہ. اور جو بھائیوں نے کیا تھا اس کو شیطان کی طرف منسوخ کی. شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان کوئی جھگڑا کروا دیا تھا، یہ شیطان کا قصور ہے، میرے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ زور اور کچھ تین جملوں کے اندر ختم کر دیا. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث. اے اللہ آپ نے یہ حکومت مجھے دی ہے، اے اللہ آپ نے مجھے باتوں کی سمجھ دی ہے، اے اللہ تو اس آسمان زمین کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، اے اللہ تو ہمارا دنیا اور آخرت میں ولی اور دوست ہے. میری درخواست ہے آخری توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا. اللہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ایک نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی ہیں. وما كنت لديهم اذ يجمعون امرهم، آپ نہیں تھے اس وقت جب انہوں نے اپنا جو ہے اتفاق کے کام پر اور تدبیریں اور مکر کر رہے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے. تو یہاں دونوں مسئلے حل کر دیے. نبی نہ حاضر ناظر ہوتا ہے نہ عالم الغیب ہوتا ہے. فرمایا آپ نہیں تھے وہاں، حاضر ناظر کی نفی ہو گئی، اور یہ غیب کی خبر ہے آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی ہے. کچھ نتیجہ بھی تو لے کے جاؤ نا قصے کا، کہ ویسے ہی قصہ سن کے موجہ کرتے ہیں لوگ، سنتے ہیں داستان یوسف کتابیں لکھی ہوئی، بس وہ اصل جو مقصد ہے اس کو چھوڑ دیا تو بعض کہتے ہیں کچھ نتیجے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اگر آپ کو بہت ہی حرص ہے کہ سب ایمان لے آئیں. وَقَائِيٌ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی نشانیاں میری قدرت کے دلائل پڑے ہیں زمین آسمان میں، لوگ وہاں سے گزر جاتے ہیں، سبق حاصل نہیں کرتے. اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک رہتے ہیں. اور دیکھا نہیں آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور نظر نیاز غیر اللہ کی، شرک نہیں ہوتا اس سے. وَهَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہ میرا راستہ توحید والا ہے، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں، میں بھی اور میرے ساتھ بھی. اور سن لو اللہ کی ذات پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے. یہی اصل توحید کا جو مسئلہ ہے، یہی میرا جو ہے مشن ہے، اس کو میں چلاتا ہوں. جتنے پیغمبر آئے ہیں بستیوں سے آئے تھے، حتیٰ انہوں نے بڑی کوشش کی، محنت کی، یہاں تک کہ ان پر مشکل وقت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے نکالا. اور آخری آیت میں فرمایا یہ قصے تم سنتے ہو، قصے کو صرف قصہ نہ سمجھا کرو، اس سے سبق حاصل کیا کرو، عبرت حاصل کرا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک
یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق شدہ کتاب ہے اور تفسیر ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے اس کے اندر۔ الف لام میم را، اللہ اکبر۔ سورہ را شروع ہوتی ہے، پہلے توحید اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعریف ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل ہیں کہ اس نے آسمان کو پیدا کیا، بلند کیا، زمین پیدا کی، سورج چاند پیدا کیے، اور جناب زمین کو بچھایا، اس کے اندر پہاڑ رکھی اور نہریں رکھی اور پھل پھول بکوڑے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی بنا کے رکھا ہے۔ اس واسطے معبود پر حق ہوئی ہے۔ زمین کے کنارے قریب قریب ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر ادھر نمکین چیز ہے، ادھر میٹھی مرچ بھی وہیں ہو جاتی ہے اور گنا بھی وہیں ہو جاتا ہے، ادھر وہ میٹھا ہے اور اس کو کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی میٹھا ڈالتے ہیں اور تو مرچ کڑوی بناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں لوگ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی چاہتے ہیں، پہلے چاہیے کلمہ پڑھتے نیکیاں کرتے اور پھر دیکھتے لگے نہیں جی نہیں، وہ لے عذاب یہ ان کی کم عقلی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مِن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، آپ تو ڈرانے والے ہیں، ہر قوم کا ایک عادی ہوتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام، اللہ کا علم ہر حاملہ، خواہ انسان ہو، حیوان ہو، جننی ہو، اونٹنی ہو، بکری ہو، کوئی چیز ہو، حاملہ کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی علم میں ہے۔ کتنے بچے ہوتے ہیں، کتی کے پیٹ میں کتنے ہیں اور بکری کے پیٹ میں کتنے ہیں اور ان عورت کے پیٹ میں کتنے ہیں، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی ہزاروں پردوں میں چھپا ہوا ہو یا سڑک پر باہر کھلے دل میں چل رہا ہو، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بادل کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کے محافظین بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، بد جو اس کے اندر چمک ہوتی ہے اور رات ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ لہو دعوت الحق، اتنے حالات تم نے سن لیے کہ خدا یہ ہوتا ہے، اب تم پکارو بھی اسی کو نا، سچی پکار بھی اسی کے لیے۔ جس کو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، اس کی مثال سن لو۔ یہ تو کنویں کے اوپر کوئی آدمی کھڑا ہو کر پانی کو کہے آ میرے منہ میں، کبھی ایسا ہوتا کہ پانی اٹھ کے منہ میں آ جائے؟ کسی کی کرامت اور الگ بات ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب پانی آتا نہیں ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اسی طرح تمہاری کوئی بھی جو ہے غیر اللہ تمہاری کوئی بھی پکار نہیں سن سکتے اور نہ تمہارے کام بنا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی سجدہ کرتی ہے۔ اور مثال سنو، فرمایا حق کی مثال ایسے ہے جیسا کہ پانی جب چلتا ہے، سیلاب بن جاتا ہے تو نیچے پانی ہوتا ہے، اوپر اس کے بلبلے ہوتے ہیں اور کوڑا کرکٹ تیر رہا ہوتا ہے، پانی کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی سونا چاندی پگھالا جاتا ہے، کھوٹ اس کے اندر ہو، تو جب وہ پگھلتا ہے تو پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے کھوٹ، سونا نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں نیچے نظر نہیں آتی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ زمین پانی کو پی لیتی ہے، اس کے بعد پھر اس میں اناج، غلے اور جناب درخت اور پھول پھل ہوتے ہیں، اور جو اوپر کوڑا کرکٹ تھا وہ گلا سڑا وہ اڑ کے ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام نشان نہیں رہتا۔ اور اسی طرح سونا وہ نیچے بیٹھتا ہے اور وہ جناب اس کے بعد اس کو نکال کر ہار بنایا جاتا ہے جو حسیناؤں کے گلے میں آ جاتا ہے، اور جو اوپر کھوٹ تھا اس کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ، تو توحید اس طرح سونا ہے، پانی ہے، اس کو لو، اور اوپر والی چیزوں کو، اوپر والے جات کو کافر مشرک زیادہ ہوں گے، جب وہ نہ دیکھو گے وہ تو جھاڑ میں ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچتا ہے۔ اللہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، ایک آدمی حق کو جانتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے سچ ہے، دوسرا ایسا نہیں، وہ اندھا بنا ہوا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا فیصلہ کرو جج بن کے، تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا عقل والے کہیں گے نہیں ہوگا، دوسرے کہیں گے بے شک ہوتا ہے۔ فرمایا عقل والے کون ہوتے ہیں؟ بڑے عہدے والے، جس کو انگریزی آتی ہے وہ ہم بتاتے ہیں کون ہے۔
فرمایا جو عہد پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تکلیفوں کا صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے اور ان کے رشتہ دار بھی وہاں ملا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور سلام کرنے کے لیے آئیں گے فرشتے اور اللہ کی طرف سے بھی سلام پیش کریں گے، اتنی عزت کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ یہ ہیں اگر والے عہدے والے نہیں، عہدہ بھی اللہ صاحب دے دے دنیا کا تو کچھ رکاوٹ نہیں ہے، اصل یہ چیز ہے، خاص کو کوئی نہ پوچھتا ہو۔ نبی علیہ السلام فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ دھکے دے کے اپنے گھر سے دور کرتے ہیں کہ یہ دیوانہ سا معلوم ہوتا ہے، فرمایا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس کی ٹالے میں نہ اس کو پورا کر دے، تمہیں کیا پتا۔ اور اس کے مقابلے میں جو بیعقل ہے وہ عہد توڑتے ہیں، اللہ کے حکم کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے یعنی جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق کو اور تنگ کرتا ہے۔ سر مار لے کوئی آدمی جس کے رزق اللہ نے کشادہ نہیں کرنا تو زندگی بھر کوشش کرے گا، اس کا رزق زیادہ نہیں ہوگا، اور جس کا رزق تنگ کرتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں، کشادہ رزق بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس واسطے اللہ سے تعلق رکھو، اللہ ہی زیادہ دینے والا ہے، کم کرنے والا ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھنے سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کے دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ایمان والوں کے لیے توبہ اور خوشخبری اور جنت ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پر آپ کو ایک امت کی طرف بھیجا گیا، آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ جو قرآن ان کو دیتے ہیں اور پھر بھی یہ نہیں لیتے اور پھر آگے مطالبہ کرتے ہیں، اگر یہ آنکھوں کے سامنے ان کے قرآن کی وجہ سے یہ پہاڑ چل پڑے، زمین کا لمبی مسافت جلدی جلدی طے ہو جائے، فرشتے اپنا مردے اٹھ کر ان کے سامنے بات کریں، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ، آپ کے ساتھ اگر مذاق کیا جاتا ہے تو آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی مذاق کیا جاتا رہا۔ وہ تو نبیوں کے ساتھ ہے، مولوی یا دوسرا عام آدمی، تمہارے ساتھ لوگ یا اپنی نمازی مذاق کرتے ہیں بیٹھ کر، بات ہمیں پتہ ہے، لوگ جا کے باہر باتیں کرتے ہیں، مولوی نے یوں کہا، یوں نے یوں کہا، ہمیں پتہ ہے، بل ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ مذاق کرتے ہیں، مذاق کرنے والے اپنے نتیجے کو پہنچ گئے۔ افمن هو قائم اللہ مثل الجنت التي، جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندوں کو بھیجنا ہے، اس کی مثال بڑی، اس کے سائے ہمیشہ رہیں گے، اس کے پھل بھی ہمیشہ رہیں گے، بہترین یہ انجام ہے پرہیزگاروں کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، ان کی اولاد بھی تھی، ان کی بیوی بچے بھی تھے۔ آپ پر اعتراض کرتے ہیں یہ انسان ہے، بیوی بچوں والا ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ تو بیوی بچے کا ہونا، انسان کا ہونا نبوت کے خلاف تھوڑی ہے۔ اور جن کو تم پہلے نبیوں کو مانتے ہو ان میں بھی جو آپ کو پتا ہوگا ان کی بیویاں بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیسے ہی مان لائے، ہم تو گناہوں میں ہٹے ہوئے ہیں، جہنم میں رہتے مزے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو توبہ کرو، گناہ مٹا بھی دے گی۔ اللہ اکبر۔ پہلے بھی تم سے پہلے لوگوں نے مکر کیا اور ناکام ہوئے، تم بھی کر لو۔ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، فرمایا میری رسالت تمہارے ماننے پر نہیں، میری رسالت کی گواہ تو اللہ خود موجود ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کتاب کو ہم نے اس واسطے اتارا ہے تاکہ لوگوں کو کفر، شرک، ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور سنت کی روشنی میں لائیں۔ اللہ نے کتاب بھیجی، زمین آسمان کا مالک ہے۔ اللہ نے جو رسول بھیجے ان کی اپنی زبان میں، یعنی جس قوم کی طرف نبی بھیجا وہ نبی بھی اسی بولی کو بولتا ہے، جیسا کہ عرب والوں کے پاس اللہ کا نبی ہے تو عربی بولتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، انہیں بھی کہیں یہی کہا تھا کہ کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو
کفر شرک کے اندھیروں سے توحید کے نور کی طرف لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا بعد تاثر اور بھولائیں شکر تم، اعلان خداوندی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے، ناشکری کرو تو پھر عذاب بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے، آپ کے پاس پہلے بھی تو لوگ پہلی قومیں گزری ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، انہوں نے جو پیغمبروں سے کیا ہے آپ نہیں جانتے۔ فردوا ایدیہم، وہ تو ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کے منہ میں ڈالتے تھے، اتنی بڑی گستاخی کر رہے تھے، بڑے بڑے وہ بھی اس کے مطلب نکالے یوں بھی، لیکن وہ نہیں رہے۔ نبی کا نام آج بھی چمک رہا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر کہتے تھے آپ تو رسول ہوتے تو پھر انسان کیوں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو اور رسالت بھی دی ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے دھمکیاں چڑھائی رسولوں کو کہ تم یا تو ہماری ملت میں آ جاؤ یا پھر ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ نے پیغمبروں کو جو ہے وحی بھیج کر تسلی دی، تم تسلی رکھو لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، آج جو تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو ہم ہلاک کریں گے اور تمہیں اسی زمین میں بسائیں گے۔ یہ دنیا دیکھی اور یہ آگے کہ ہلاک ہونے کے بعد جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ان کو مشروب ملے گا اتنا گرم پی نہیں سکیں گے، فرشتے مار مار کر ان کو پلوائیں گے اور یہ نہ مر سکیں گے نہ زندگی کا کوئی مزہ ہوگا۔ انہوں نے تو سکول بھی بنوایا، اسپتال بھی بنواتے ہیں کافر مشرک کو۔ فرمایا ٹھیک ہے ان کی نیک اعمال ہیں، بس دنیا کے لحاظ سے ان کو ہم نے دنیا میں فائدہ دے دیا، آج وہ مر گئے ان کا نام آج بھی آوا خان ہسپتال ہے، گنگا رام ہسپتال ہے، فلاں چلتا رہے گا۔ ان کا مقصد اتنا کر دیا کہ آگے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ راکھ پڑی ہو اور تیز ہوا آئے تو راکھ کا ایک ذرہ ہی باقی نہیں رہتا، سب اڑ جاتا ہے۔ تو ان کے نیک اعمال جو بہت اچھے تھے تو دنیا میں اڑ جائیں گے۔ وقال الشیطان المحفوظ العالم، شیطان جہنم میں تقریر کرے گا، لوگ کہیں گے ہم تمہیں کی وجہ سے جہنم میں پہنچے، انہوں نے کہا منہ بند رکھو، کہے گا اللہ قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، تم نے اس پر کان نہیں دھرا تھا، وہ وعدہ سچا تھا اور نبی کے ذریعے بتایا گیا، اور میں نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، میں نے جو گوڑ لگایا تو بھاگ گیا، اب تم جو ہے مجھے کیوں ملامت کرتے، اپنے آپ کو ملامت کیوں نہیں کرتے؟ نہ میں تمہیں کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے، جاؤ اپنے کام کرو۔ یہ شیطان وہاں ٹکا سے جواب دے گا، ہم نہیں جلے تم بھی جلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک آدمی ہے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے اور ان کو سلام پیش کیے جائیں گے۔ اللہ نے کلمہ طیب کی مثال عمدہ درخت جیسا کھجور اس کے ساتھ دی ہے، اور کفر کی مثال جو ہوتا ہے وہ کوڑتما، اس کو کہتے ہیں ہمزرہ، اور جناب یہ جس کی زبان بھی بنتے ہیں تو اس کی ہے، اس کی جان نیچے زیادہ نہیں ہوتی، ہوا زیادہ ہے تو پھٹافٹ اڑ گئی اور ہٹ جاتی ہے، پھٹا جاتا ہے، اس کی نہ کوئی زندگی ہے بھی کڑوا اور دیر پائی نہیں، بچہ بھی اس کو کاٹ کے پھینک سکتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، دیکھتے رہے اللہ کی نعمت کو جنہوں نے بدل دیا اور اپنے آپ کو اور قوم کو جہنم کے اوپر اتار دیا، انہوں نے شرک کیا۔ میرے نیک بندوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور میرے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں، اور اس دن یہ ان کے کام آئے گا جس میں دن نہ کوئی بے چلے گی نہ کوئی دوستی چلے گی۔ اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، سورج چاند اس نے، زمین آسمان اس نے سب پیدا کیا ہے، اللہ ہی کے حکم سے یہ سارے چل بھی رہے ہیں۔ بہن تعدوا نعمت اللہ، کیا کیا گنوائیں، تم تو اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے، شکر کیا کرو گے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، موحد اعظم پہلی امتوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنو، انہوں نے بیت اللہ کو آباد کیا اور دعا مانگی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، وہ گمراہ کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں مانگی، یا اللہ میں نے آپ کے حکم سے اپنے بچوں کو
یہاں وادی غیر ذی زرع میں بسا دیا ہے، اب تو ہی کس واسطے بسا ہے؟ یہاں یہ نہیں کہ کوئی تجارت کریں گے، فرمایا تاکہ نماز پڑھیں، اللہ اللہ کریں، ذکر کریں۔ ایک میری درخواست ہے، میں جنگل میں بیابان ڈک جنگل جہاں کوئی پودے بھی نہیں اگتے، سکے پہاڑ ہیں، تو لوگوں کے دل کو ادھر ادھر پھینک دے تاکہ یہ جگہ آباد ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، زمزم بھی نکلا، وہ کافر جا رہے تھے وہاں، وہیں لوگ کے وہاں سے آبادی شروع ہو گئی۔ یا اللہ ان کو خوب کھلانا، یہاں تک کہ آرام سے پھل بھی کھائیں ہر چیز کے، دنیا کے پھل، فیکٹری کے بھی پھل ہوتا ہے جیسے درخت کا پھل ہوتا ہے، یہ دنیا میں جہاں کوئی چیز بنتی ہے آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ارزاں قیمت میں مل جائے گی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے لال جو پیغمبر بن گئے عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی، ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے، یہ دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یا اللہ مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اور تمام لوگوں کو بخش دے۔ تنبیہ آخر رکوع میں آخری بات آ گئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، او ظالموں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اللہ کو غافل نہ سمجھنا، اللہ تمہیں تھوڑی مہلت دیتا ہے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اگر پکڑے گئے تو پھر تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، لوگوں نے مکر کیے، اللہ نے ان کی مکر کا توڑ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا مگر پوشیدہ تدبیر کو اصل مکر کہتے ہیں، تو ان کے تو پیغمبروں کے خلاف ایسے مکر تھے جس سے پہاڑ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ میں دوسرا معنی کرتے ہیں کہ ایسے مکر کرنے نہیں ہو سکتے کہ پہاڑوں کو بھی ہٹا سکے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، اللہ نے جو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا اس کا خلاف نہیں کریں گے۔ جس دن زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، لوگ اللہ کے سامنے آ جائیں گے، پھر نتیجے نکلیں گے، پھر پتہ چلے گا جو مجرم لوگ ہوں گے ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، اور ان کی گندھک کی کپڑے ہوں گے، لباس ہوں گے، ان کی قمیصیں ہوں گی، اور ان کو آگ لگے گی۔ گندھک کی ایک بدبو ہوتی ہے، دوسرا آگ اس کو زیادہ تیزی سے پکڑتی ہے، تو وہ اتنی آگ ہوگی کہ ان کے چہرے بھی اور لمبوں کے اندر ہوں گے، آگ کے شعلوں کے اندر چھپے ہوئے ہوں گے۔ یہ ان کی بد ایمانی اور بد اخلاقی اور بد اعمالی کا بدلہ ہوگا۔ آخری آیت میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ ہم نے پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے اور جان لیں، کیا جان لیں؟ انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہے، سارا کچھ کا نتیجہ یہ ہے۔ اور نصیحت کو کرتے ہیں عقل مند لوگ، اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ پھر عقیدہ بناتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ کے ہاں جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے جائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، قرآن کی باتیں، حق باتیں، سچی باتیں بیان کرنے میں کوئی پیش ہو جاتا ہے اس کو معاف کر دے یا اللہ، اور سچی باتیں ہمارے ذہن میں بٹھا دے، اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔